اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. آمنت بالله صدق اللہ خالق العظیم. حضرات محترم، کل کے درس کے بارے میں کہ وہ سوالات مت پوچھو اگر تمہیں بتا دیا جائے ان سوالاتوں کے جوابات تو تمہیں ناگوار گزرے، اور ان سوالاتوں کے بارے میں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھا تھا، پھر وہ اس پر کفر میں مبتلا ہو گئے. تو آج ایک اور بیماری کے متعلق کہ جب انسان دنیا میں سب سے عقل مند مخلوق ہے، لیکن اس کے بہکانے والا جو ہے وہ بھی سب سے زیادہ اللہ کے مخلوق میں شیطان جو ہے بڑا طاقتور ہے. اگر طاقتور نہ ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ جب بھی شیطان تمہیں وہ کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان. ہم جب بھی کچھ کریں نا اعوذ باللہ من الشیطان کہ یہ طاقتور ہے. طاقتوروں کی پناہ کب لی جاتی ہے کہ جب آپ دشمن سے مقابلہ نہ کریں. یہ بچہ اگر اس سے لڑ سکتا ہے تو امی کو نہیں پکارے گا. اگر یہ بچہ طاقتور اس کو گھیر لیا تو بولے گا امی، کہ کمزور پڑ گیا نا، اور پھر بولے گا کہ اب میرے کو چھڑاؤ. تو شیطان جو ہے اس نے تو کہا تھا میں حملے تو کروں گا، اس سے دے، آگے سے، پیچھے سے، ادھر سے، اور صراط مستقیم پر اس کو نہیں چھوڑوں گا. صراط مستقیم پر، صراط مستقیم کون دکھاتا ہے؟ یہ قرآن. اہدنا صراط المستقیم. ہم نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 9. سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے. تو اب دیکھیں، اولاد ابراہیم عرب ہیں، اور جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ موقوف ہوا تو ان عربوں کو شیطان نے ایسے بہکایا کہ نام تو ابراہیم کے لیتے، اٹھتے بیٹھتے کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں. اور اب نے بار بار فرمایا کہ تم مشرک ہو، اور ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین. بار بار فرمایا نہیں فرمایا کہ تم جو کام کرتے ہو نا یہ ابراہیمی نہیں ہے، یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے. تو یاد رکھیو، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بچپن میں نماز یاد کیے تو مجھے سنا دو، کیونکہ اس میں بہت ساری گاڑی اگر کمپنی نے صحیح چھوڑی تو یہ معنی نہیں کہ اب 20 سال تک گاڑی چلتی رہے گی. ہر 6 مہینے سال میں کیا کرتا یاسر؟ ٹویننگ وغیرہ. یہ نہیں کہ بھائی یہ تو میں نے نہیں لی تو بھائی نہیں کو ٹویننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب چلے گی تو آپ یہ نماز سنا دیا کریں. اور علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے نظریات، عقائد، کیونکہ شیطان تو کام کرتا رہتا ہے نا. اب یہاں سے تمہیں ان کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ جانور مقرر نہیں کیا، نہیں بنایا. کوئی بحیرہ نہیں اللہ کے قانون میں، اور نہ کوئی صاحبہ ہے، نہ کوئی وسیلہ ہے، نہ کوئی حام ہے. ایک تو وسیلہ ہے نا، وسیلہ تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اسی صورت کے 35 نمبر آیت میں پڑھا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور ایک ہے وسیلہ. یہ چار جانور یہ اللہ نے مقرر نہیں کیے. مشرکین عرب نے اپنے طرف سے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے. بولے جہاں سے چائے کھائے، جہاں سے چائے پیے، اس پر کوئی نہ سواری کرے گا، کیونکہ یہ بتوں کے نام پر ہیں، یہ لاڈلے ہیں. کیا ہیں؟ لاڈلے ہیں، یہ خود مختار ہے. بس رب نے فرمایا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. لیکن یہ کافر یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں.
ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، استفہام انکاری ہے، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بڑا گناہگار، خطاکار، جہنمی ہے، کافر ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے بغیر دلیل کے، لگا ہوا ہے کہ یہ ہے یہ ہے۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر یہ عقل سے عاری ہے اور ان کے شیطان سے یاری ہے، اس لیے ان پر شیطان کا پلڑا بھاری ہے۔ آگے ایک اور بہت اچھی بات ذہن میں آئی لیکن وہ میں نہیں کرتا، بعد میں بتا دوں کہ وہ اگلا والا جملہ کیا تھا کہ ہمارے ملک بس۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے، قیلہ ماضی ہے لیکن اذا جو ہے یہ ماضی کو مضارع بنا دیتا ہے اور از مضارع کو ماضی بنا دیتا ہے، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ، تعالو الی ما انزل اللہ الی الرسول، جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کے طرف آ جاؤ، یہ دیکھیں رسول الگ ذکر کیا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے طرف بھی آ جاؤ، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو نازل کیا الی رسول کے طرف، نہیں، اور رسول کے طرف بھی آ جاؤ، کیونکہ رسول علیہ السلام پر وہی دو قسم کی ہوتی تھی، تو صرف وہی جلی مراد نہیں ہوگی کہ ہم تو حدیث مانتے نہیں ہیں، جس طرح وہ ایک دجال جو پاکستان میں نکلا ہوا ہے، چلو اب تم اشارے سے بھی پہچان لیا کرو نا کہ ہاں وہ دجال، ہاں اتنا بڑا بدبخت ہے کہ امام بخاری کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بس جن کی ہاں میں کہتا ہوں کہ بس کیا ان کے لیے کون سے الفاظ تلاش کروں کہ اتنے اللہ والوں کے جو دنیا کائنات کے جس نے کلمہ پڑھا وہ ان سے پیار کرے کہ یار عید کی ولایت میں کیا وہ ہے، ان کے خلاف بھی بولنے لگے تو پتہ چل گیا کہ بھائی گیا، ہاں قصہ تو بڑھ گیا، پھر گیا، اب ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ عام انسان کو ستانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہترین انسان وہ ہے دوسروں کو فائدہ دینے والا، بدترین کیا ہے؟ نقصان دینے والا، پھر ایسے اللہ والوں کے پیچھے پڑ جائے، یہ تمہارا علم ہے تو پھر تو تیرے اور شیطان کے علم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، شیطان بھی تو اللہ والا کے پیچھے پڑ گیا، آدم علیہ السلام اللہ والا تھا نا، اور اس کے ساتھ لڑ گیا، بولا اس کی تعظیم کروں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، قال فاخرج فانک رجیم، اب تو گیا، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں جس راستے پر، جن اعمال پر، جن عقائد پر، جن نظریات پر، جس رات اور دن گزارنے پر ہم نے اپنے بڑوں باپ دادوں کو پایا، نانی اور دادی کو پایا، بہت سارے لوگ نانی اور دادی کا حوالہ بھی دیتے ہیں، حضور یہ کیوں کریں؟ وہ نانی امی نہیں بولا، اچھا اگر اچھی بات ہے تو سر آنکھوں پر، اگر دین سے ٹکرا رہی ہے تو پھر تو ہم بولیں گے کہ بھئی غلط کہہ رہی ہے، سمجھ شریف بات شریف آ گئی، تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب نصوص ادلہ کے مقابلے میں اب کوئی بھی نہیں آ سکتا، قرآن کیا کہہ رہے، حدیث کیا کہہ رہے، قرآن حدیث اجماع امت قیاس، اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے ختم۔ قیاس تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ یہ بھی مثبت ہے، نہیں، یہ مظہر ہے کہ ان تینوں چیزوں میں، اجماع میں اور حدیث مبارکہ میں اور قرآن میں جو چیزیں جو علل سے پتہ، کیونکہ قرآن میں مکان و میکون کی علوم تو ہے نا، تو حضور علیہ السلام نے بتا دیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، تو یہ چلتے چلتے اب کوئی چیز بظاہر نظر نہ آئے تو مجتہد کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا، وہ پڑھ کے وہ بتا دیتے کہ بھئی اس آیت سے بھی یہ پتہ چل گیا، تو اب یہ نہ کہیں کہ یہ تو تقلید کرتا ہے، اس کا نہیں، یہ بھی قرآن ہے، کیا ہے؟ یہ بھی قرآن ہے،
لیکن یہ معنی اس میں مخفی تھا، یہ عبارت النص نہیں تھا، یہ دلالت النص تھا، یا اشارت النص تھا، یا اقتضاء النص تھا۔ ہم پڑھتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے، تو فَانْفَجَرَتْ، پانی جاری ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں اقتضاء النص ہے، فَضَرَبَ مُوسیٰ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام پتھر کو مارتے، اقتضاء النص ہے نا۔ اب کوئی کہتے موسیٰ علیہ السلام پتھر، کوئی کہتے کہاں لکھا ہے قرآن میں دکھا دو۔ ایک سر ایک یہ ہے شیخ محمد نام ہے اس کا، یہ بھی گمراہ دجالوں میں ایک دجال یہ بھی ہے، نیٹ پہ آتا رہتا ہے، بالا دجالوں کے نام میں بتاتا رہتا ہوں، اللہ دجالوں سے بچا، بولو امین۔ بھلے وہ قرآن میں یہ نہیں کہ دجال قرآن نہیں پڑھے گا، پڑھتا تو ہے، لیکن وہ آیت نمبر 26 یاد کیا کرے کہ یضل بھی کثیرا، بولو ان میں یہ بھی ہے۔ ہاں، اللہ ان کے شر سے بچائے۔ امت کے اہل سنت و جماعت کے معمولات نظریات سے ٹکراؤ کرے تو سمجھو کچھ بیچ میں کچھ ہے۔ تو اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے دادا پردادا جن کی پیروی کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وہ ککھ بھی نہیں جانتے تھے، جی ککھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو جو ککھ نہ جانے تو ایسے جال کے پیچھے جانا، اندھا اندھے کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور پھر کہہ دے مجھے روڈ پار کروا دے، رزلٹ کیا ہوگا بتاؤ؟ یا اسپتال جائے گا یا دوسری کالونی جائے گا، دوسری کالونی خاموش کالونی جائے گا۔ اب وہ ایسوں کے پیروی کا پیروکار، اور اس کے بعد اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ ان کی بہت زبردست تشریح موجود ہے ان جانوروں کی، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ اور تقلید میں کچھ ایسے شرپسند جن کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں، وہ ان کا کام دنیا میں ہے کہ تم مسلمانوں کے ذہنوں کو برباد کرو۔ آپ کو پہنچیں گے یونس بھائی آپ یوں کیوں نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں پوچھو گے کہ یونس بھائی آپ 5 کی نماز پڑھتے ہیں، بولے گا میں تو ایک پڑھ لیتا ہوں، نہیں وہ چھوڑو آپ یوں نہیں کرتے۔ اچھا یہ نہیں پوچھے گے یونس بھائی آپ اپنے والدین سے رحمی رکھتے ہیں، نہیں یونس بھائی آپ پاؤں کھلے کیوں نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں فساد کی بات، پاؤں کھلے رکھے یا تنگ رکھیں، یہ کوئی عقیدے کی بات تو نہیں ہے نا، یہ کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے نا، کھلے رکھے کم رکھیں، لیکن والدین کی نافرمانی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ یونس بھائی آپ زور سے امین کیوں نہیں کہتے، یہ نہیں پوچھیں گے یونس بھائی یہ آپ فلاں کام جو کر رہے ہیں کیا یہ شریعت میں جائز ہے، کیا آپ روزے رکھتے ہیں، یعنی جو ارکان اسلام ہیں اس کے بارے میں نہیں پوچھتے، تو پتہ چلا کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ ہم اپنے مقتدیوں کیا کہتے ہیں اپنی نمازیں یاد کرو، ورنہ ہمیں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ موضوع ہمارا مقصد ہے وہ تو چھوٹ جائے گا نا، کہ میں انہی کتابوں کا مطالعہ کر دوں کہ چلو ان کے پیچھے پڑ جاؤ، وہ تو کامیاب ہو جائیں، چلو یار اس کو، ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نہ نماز سکھائے، نہ قرآن سکھائے، نہ دین سکھائے، اور یہ ہم سے لڑنے میں لگ جائے مزہ آ جائے گا، ایک بات یہ کرے گا یہ کام کریں گے، اور عوام تو پھر عوام ہے۔ ایک عالم دین کا ایک جاہل سے کچھ ہو گیا تھا، میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، امام مؤذن، تو مؤذن نے بولا یار ان کے ساتھ کیا کروں، امام تو مجھے انہوں نے کچھ بول دیا، وہ غصے میں تھا۔ امام ایک دن تقریر کر رہا تھا، بولا لوگوں دیکھو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتا حرام ہے۔ مؤذن نے سوچا وہ عوام ہے ان کو کیا پتہ، اب یہ موقع ہے تو بھی وار کر دے، کھڑا ہو گیا، بولا امام صاحب میں نے آپ کا بڑا لحاظ کیا، آخرکار آج میں مجبوراً اب حق گوئی پہ اتر آیا، اب کیسے الفاظ کا چناؤ کیسے کرتے ہیں یہ دجالی لوگ، کیسے چناؤ کرتے ہیں کہ نام تو قرآن کا لیتے ہیں، نام تو حدیث مبارکہ کے لیتے ہیں،
جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، خوارج کو کہتے ہیں یہ تو قرآن کا نام دیں، لیکن بات جو آیت جو پڑھ رہے ہیں یہ تو صحیح ہے، لیکن ان سے جو مقصود لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ وہ بہر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، لیکن دوسرے اب یہ کہ کسی کو بڑا بنا فیصلہ کرو، کہتے یہ تو نے احکم الحاکمین تو اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو وہ عوام کے ذہن کو برباد کرنے والے، وہ بھی قرآن کے اس میں آڑ میں آ کر، تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ علم کے شیر کا دروازہ۔ خوارج بھی کوئی کم تو نہیں تھے نا، معتزلہ تو یہ فسادی بھی، تو بات کیا کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ آج حق گوئی کی بات آ گئی، اب تو حق گوئی کروں گا۔ بولا کیا؟ بولا جو تو نے بولا کتا حرام ہے، ابھی قرآن میں تو لوگ کہ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَصِیدِ، کتا بڑا پاکیزہ جانور ہے، اس کا گوشت مزے مزے سے کھاؤ۔ اب عوام کو کیا پتا کہ کلب ہم کا معنی کیا ہے، باسطن کا معنی کیا ہے، بالوسید کے معنی کیا ہے؟ کہ اصحاب کہف غار میں تھے اور ان کا کتا ان کے دروازے پر اپنے پاؤں پہ چھائے ہوئے مٹی پر وہ پڑا ہے۔ عوام کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، ان کو تو وَلَا نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ کہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ وَلَا نَشْكُرُ وَلَا نَكْفُرُ کیا ہے، یا وَنَشْكُرُ کیا ہے وَنَكْفُرُ کیا ہے؟ یہ تو وہی نماز ہیں، اللہ خیر کرے، بس کم از کم نماز کا ترجمہ تو یاد کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ یاد کریں گے نا اقبال؟ نماز کا ترجمہ تو یاد کریں گے نا انشاءاللہ۔ بہرحال امام نے بولا کم بخت یہ کیا کہہ رہے ہو، صحیح ہو جاؤ۔ اب بھائی آدھے لوگ امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ امام آج مؤذن کے ساتھ، جیسے دجال مولوی کی بات کر رہا ہوں نا، تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں نہیں بھائی قرآن پڑھتا ہے، قرآن ہاں دلیل دیتا ہے، دلیل ہو۔ تو کیا دلیل شیطان نے دی تھی یا نہیں؟ بتاؤ، دی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ بولا فاخرج بھائی نہ کرے، ایسے دلالوں کے جوابات ہو، دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ 1400 سال سے تراویح 20 رکعت، کتنی بڑی دلیل تھے، اب تو دلیل مانگ رہا ہے؟ پکڑ اس کو الٹا لٹکا، جو مسلمات پر وہ کرے پکڑو مارو۔ مسلمانوں اے میری بات سننے والوں، اگر تیری بیوی ہے نا، کوئی نکاح نامہ نہیں ہے لیکن نکاح ہوا ہے، اب 20 سال سے بعد تیرے ماشاءاللہ بچے بھی ہو گئے، اب کوئی پوچھ رہا ہے کہ تیری بیوی میری بیوی، ورنہ دلیل دکھا دو۔ اب آپ کے بعد نکاح نامہ بھی نہیں ہے نا، تو کیا دلیل دکھاؤ گے؟ نہیں، غیرت مند بنو، بولا دکھاتا ہوں۔ بھائی ذرا دیکھے گا نا، بولا ماما زپ کے نیما، بولے گا پھر بولا آج آج تمہیں دلیل دکھاتا ہوں، دلیل درتا خیمہ وسو منگا کور لکس راغا لے اسے درخوان بھی کنا ویچیرہ دی کاغذات مغازات مارد ویچی نجیدہ سے مرازے اب خطا یار راشا بیا درتا کاغذات خیمہ ایسے نا خپشی کنا چاگا لڑے بس ہوئی یہ دا خو ناشنا دلیل غوڑی تو کبھی کبھی ایسے دلیل ہے بھی کہ گیخ لیلا سکو بس خبرہ ختمہ، ایسا کو دلیل نہیں دکھاؤ۔ 5 وقت نماز آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ عوام ہیں، وہ ایک کسان کے پاس ایک شخص بولا تو اللہ کو مانتا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس نے بولا ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ بولا ذرا ٹھہرو، لگتے اور بس آزا غر والا بھی دے وہ رکھا دلیل دیتا خیمہ کا نہیں، وہ رکھا تا دلیل خیمہ۔ یہ جادوگروں نے انہوں نے یہ بات کی دلیل دلیل کم بخت کہیں کا، اصل تو ان کو دلیل کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اب جنہوں نے ان کو فساد کے لیے بھیجا وہ کہتے ہیں بس تم ان سے پوچھو دلیل دلیل، کم از کم گمراہ تو ہو جائے گا نا، تو نہ ادھر کے رہا نہ ادھر کے رہا، مذبذب تو ہو جائے گا۔ تو لہذا ایسوں کی باتیں بھی جو دین پہ چل رہے ہو اس کو یاد رکھو، اللہ معبود برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین افضل الرسل ہے، سمجھ آئی؟ 4 ائمہ مجتہدین ہیں،
جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے، اور دین اسلام برحق ہے، باقی ادیان باطل ہیں، یہ زندگی فانی ہے، قبر میں عذاب اور ثواب کا عقیدہ رکھو۔ وہ دجال کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، میں نے بولا چلاڑ سے پتہ بدلتے ہوئے لگی، اور پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے، حساب کتاب، پھر صراط مستقیم، پل صراط، پھر جنت یا جہنم۔ فرشتے اللہ کے مخلوق برحق معصوم ہیں، انبیاء کرام تمام کے تمام معصوم ہیں، آسمانی کتاب برحق، باقی منسوخ، اور یہ قیامت تک ناسخ ہے، یاد رکھو۔ اچھا، تو یہ اس کے بارے میں ایک حدیث بتاؤں تو بحیرہ ہو، یہ کہ یہ جانور تھے، بہرحال اونٹ تھے۔ ایک حدیث سے آپ کو بتا دوں، پھر ٹائم زیادہ ہو گیا، حالانکہ ہماری پوری تیاری کی کہ دلالوں کے ساتھ کچھ بات کروں، کہ امام محمد بن اسماعیل، یہ امام بخاری کا نام ہے، محمد بن اسماعیل بن، نام کتنا پیارا ہے، ابراہیم، اللہ اکبر۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ دھونا بتوں کی وجہ سے منع کر دیا جاتا تھا۔ بحیرہ، یہ حدیث سنا رہا ہوں، باقی تمام تفاصیل ہیں لیکن وہ نہیں، ان کی مختلف، کوئی یہ ہے کوئی یہ ہے، لیکن میں بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ اور کوئی شخص اس کا دودھ بھی نہیں دھوتا تھا، دودھ بھی نہیں نکالتے تھے، اس پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، اور صاحبہ وہ اونٹنی ہے جس کو وہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہم کہتے دادا اللہ پنو، اب تو ایسے بھی آگئے، بچہ اللہ کے نام پہ نہیں ہوتا، بچے کو اللہ کے نام پہ تیار کرو، زمانہ دالور دے دادا اللہ پنو، سا مقصد دے اللہ پنو، آغا معشومن آغاسم دا اللہ پا، اگر نہ تخرسولے شے دا اللہ پنم کے بیزے کا، غوا کا، جانور کو اللہ کے نام پہ کرو، بچے کو نہیں کر سکتے، بچے کی تربیت کرنی ہے، اسے اللہ کا بندہ بنانا ہے، معنی یہ کہ میرا بچہ اللہ کے نام پہ جو بھی لے جا، واہ بھائی واہ، کیا دین سیکھا، زمان دالور دا اللہ پنم دا، انہا للہ و انہا داولی غوارا چی خرسے سچی دا اللہ پنم شا، دینی زکا دا اللہ پنم۔ تو یہ کہتے تھے اونٹنی جانور، یہ بتوں کے نام پہ۔ اچھا، اور اس پر کسی چیز کو لادنا نہیں لایا جاتا تھا، اور یعنی کوئی اس کے اوپر سواری، کوئی سامان وغیرہ نہیں ہوتے۔ اور اس طرح ابو ہریرہ نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا، یہ موجد یہ ہے، کیا ہے، صاحبہ، ان جانوروں کے بھی موجد تھے نا، کوئی غلط کام کا بھی موجد ہوتا ہے، اچھے کام کا بھی۔ شریعت مطہرہ میں کوئی اچھا کام مسلمانوں کے لیے ایجاد کرے، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، کہ آپ نے کوئی اچھا کام رائج کیا، ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی اجر دیا جائے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو اگر 20 نیکیاں ملی، وہ 20 آپ کو بھی ملے گی کہ آپ نے اس کے لیے یہ راستہ آسان ایجاد کیا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کمی نہیں کی۔ اسی طرح برائی کسی نے ایجاد کی تو اس کی تو برائی مل گئی، لیکن اس برائی پہ کوئی عمل کرے گا اس کو پوری برائی ملے گی، اس کی برائی کے مقابلے میں اس ایجاد کرنے والوں کو بھی، یعنی بدعت حسنہ بدعت سیئہ۔ جھوٹے مولویوں کی پہچان ہے وہ یہ دونوں پوری وضاحت نہیں کر سکتے کہ شروع میں 2 قسمیں، پھر اس کی 5 قسمیں، حالانکہ کتابوں میں تمام جتنے بھی مولوی ہیں ہر ایک کی کتاب میں یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بعض لوگ پھر ادھر ادھر کی کل بدعت ضلالہ کا آڑ لے کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم عوام کے سامنے تو چلو جیت جائیں گے نا، قبر میں کیسے جیتو گے بیٹے ملا جی۔ تو اللہ کے نبی نے عمر بن خزائی کو دیکھا، اب اللہ کے نبی نے جو دیکھا تو یہی تو ہے حق، کہ اس قسم کے خرافات اور شرکیات گھڑنا یہ جہنمی کی علامت ہے۔ وہ دوزخ میں اپنے آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے صاحبہ اونٹنی کو چھوڑا تھا، اور وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلے بار اونٹ جنتی ہے، اب دوسری جگہ میں بکریوں کا بھی ذکر ہے، اور دوسری بار اچھا
اونٹ ہی نہیں جنتی ہے، وہ اس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے بشرط کہ وہ یک بعد دیگر مادے کو جنم دے۔ اچھا، اور ان کے درمیان نر نہ ہو، اور حام نر اونٹ ہے جو چند معین مرتبہ گابن کرے، جب وہ اپنا عدد پورا کرے تو وہ اس اونٹ کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے اور اس پر سامان نہیں لاتے تھے، اور ان کو الحامی کہتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دوزخ کی بعض کو کھا رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ عمر اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا، عمر بن خزاعی جس کا ذکر ہوا، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے صاحب اونٹنی کو چھوڑا، یعنی انہوں نے کفر کا ایک طریقہ، شرک کا ایک طریقہ ایجاد کیا۔ یہ احادیث مبارکہ میں بھی ان کا ذکر ہے، اور علماء نے پھر ان کی تشریحات بھی کیے۔ مسروق کی یہ روایت ہے، اور فلاں نے اس کے مختلف معنی پھر یہ کیے ہیں کہ عرب کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اس کی کہ اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی رضا نہیں، پیارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں محبتیں بانٹنے والے بنا دے، پیارے دین اسلام کو سیکھ کر، پیارے نبی کی شریعت مطہرہ کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یا رب۔ صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔